اگر دعوت کسی کو دینا ہے تو صرف اللہ کے راستے کی طرف، اللہ کا سیدھا راستہ، دلائل ہوں اس کے اندر۔ خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے یہ کہلوایا ہے کہ آپ کہہ دیجئے اس بات کو کہ اگر دعوت دینی ہے تو صرف اللہ کی طرف۔ یہ پہلا پوائنٹ آج میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ علی بصیرہ، ایک ہے آنکھوں کی روشنی اور ایک ہے دل کی روشنی۔ بصیرت جسے حاصل ہو جائے اللہ کی بہت بڑی نعمت اسے مل جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کو نور بصیرت عطا فرمائے۔ بصیرت اس علم کو کہتے ہیں جو آسمانی علوم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بصیرت سے سب کو سرفراز نہیں کرتا ہے۔ دعوتی میدان میں جو لوگ اترتے ہیں اور بشارت بصیرت دونوں کے ساتھ اترتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے۔ ہر گام پہ ان کی مدد اللہ کرتا ہے۔ جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اللہ نے کی، بہت سارے مخالفین آپ کے پیدا ہوئے، بہت سارے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کام ترک نہیں کیا۔ یہاں تک کہ آپ نے کہا کہ اگر میرے دونوں ہاتھ میں سورج اور چاند رکھ دیے جائیں تب بھی میں اس مشن سے باز نہیں آ سکتا۔ آج ہمارے نوجوانوں میں نہ بصارت ہے نہ بصیرت ہے، دونوں کی کمی ہے۔ بصارت، ہم اچھی چیزیں دیکھ رہے ہیں لیکن بری چیزیں ہم پہ اتنی غالب آ گئی ہیں کہ ہم کو اچھی چیزیں دیکھنے نہیں دے رہی۔ یہ بصارت ہے۔ بصیرت کیا ہے؟ ہمارے دل اتنا پژمردہ ہو گئے ہیں، گناہوں سے اتنے لت پت ہو گئے ہیں، ہمارے دل معاشیات کے دلدل میں اس طرح سے گر چکے ہیں کہ بصیرت نام کی چیز ہمارے دلوں میں بچ نہیں گئی ہے۔ کوئی اچھی چیز ہمارے دلوں میں ہم رکھنے کے قابل نہیں رہ گئے، نہ ہمارے دل اسے قبول کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل کا حصہ بصیرت سے خالی ہو چکا ہے۔ دل میں علم پہلے ہی نہیں ہے، سمجھداری پہلے ہی نہیں ہے، علم تو ہے نہیں ہمارے پاس۔ اگر کچھ علم ہمیں مل بھی رہا ہے علماء سے، علماء کے ذریعے کتاب و سنت کے اگر کچھ ادراک بھی ہمیں دیے جا رہے ہیں تو ہمارے دل میں رکھنے کے لیے وہ جگہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے دل برائیوں سے بھر چکے ہیں۔ بصیرت، اللہ ہمیں بصیرت کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی لیے یہ جو اللہ نے کہا سورہ یوسف کی آیت نمبر 108، اس کو مکمل پڑھیں آپ، اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا ہے میرے نبی، آپ لوگوں سے کہہ دیں کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس سیدھے راستے کی جو بھی اللہ سے درخواست کرے گا اللہ تعالیٰ اسے وہ عطا فرمائے گا۔ اور سیدھا راستہ دونوں طرف سے ہوتا ہے، بتانے والا بھی سیدھی راہ پہ ہو اور جسے بتا رہا ہے اس کا دل بھی سیدھا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، دوسری آیت، سب سے عمدہ قول اور عمل، سب سے عمدہ، سب سے بہتر اگر کوئی قول ہے اور کوئی عمل ہے، اللہ رب العالمین سورہ فصلت کی آیت نمبر 33 میں بیان کر رہا ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ دعوت کے کام سے جو لوگ دستبردار ہیں، کہیں بھی کرناٹک کے اکثر مقامات پہ یہ کام رکا ہوا ہے، نوجوانوں میں دعوت کا یا دعوت کے کام کا فقدان ہے، اس میں آگے بڑھنے کے لیے اللہ سے توفیق طلب کرنے کی ضرورت ہے۔ کسی بھی بستی میں ہم جاتے ہیں، ایک یا دو آدمی دعوت کے کام میں نظر آتے ہیں، باقی لوگ اپنی اپنی دعوتوں میں لگے ہوئے ہیں۔ کوئی اپنے بیٹے کی شادی کی دعوت میں لگا ہوا ہے، کوئی بیٹی کی شادی کی دعوت دے رہا ہے،
کوئی گھر اوپننگ کی دعوت دے رہا ہے، کوئی دکان کی اوپننگ کی دعوت دے رہا ہے، کوئی مکان کی اوپننگ کی دعوت دے رہا ہے، کوئی منگنی کی دعوت دے رہا ہے، کوئی ولیمے کی دعوت دے رہا ہے، کوئی اور چہلم کی دعوت دے رہا ہے، کوئی اور دعوت دے رہا ہے، لیکن دین کی دعوت کوئی نہیں دے رہا ہے۔ ہم ساری دعوتیں لوگوں کو دے رہے ہیں، ہر قسم کی دعوتوں کے کارڈ ہم چھپوا رہے ہیں، ہر قسم کی دعوتیں ہمارے گھروں پہ چل رہی ہیں، لیکن ہمارے گھروں میں اگر کوئی دعوت نہیں ہے تو وہ دین کی دعوت نہیں ہے۔ وہ بات گندی ہے، وہ زبان گندی ہے، وہ دل گندا ہے، وہ نگاہیں گندی ہیں، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے جو کہہ دیا وہ بات فائنل ہے، اس کے آگے کسی کی بات نہیں چلنے والی۔ اگر آپ کی زبان پہ کبھی بھی کسی کو آپ نے دین کی دعوت نہیں دی تو آپ کی زبان گندی ہو چکی ہے۔ ہماری زبان گندی ہو چکی ہے، ہماری زبان پہ دین کا ترانہ نہیں رہا، ہماری زبانوں پہ دین کا نام نہیں رہا، دعوت دین کا کام نہیں رہا، ہماری زبانیں گندی ہو گئی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی خوبصورت کسی ماں نے کسی کو پیدا کیا؟ اللہ کے نبی کے جسم سے بھی خوبصورت کسی کا جسم تھا؟ بولیے آپ۔ اللہ کے نبی کی آنکھوں سے خوبصورت کسی کی آنکھیں تھیں؟ اللہ کے نبی کے ہاتھ پیر سے خوبصورت کسی کے پیر تھے؟ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لال رنگ کا جوڑا پہن کے چاندنی رات میں لیٹے ہوئے تھے، میں وہاں موجود تھا، میں وہاں بیٹھا ہوا تھا، چاندنی رات تھی، 14ویں کا چاند شباب پہ تھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں کبھی چاند کو دیکھ رہا تھا اور کبھی آمنہ کے لال کو دیکھ رہا تھا۔ اللہ، کئی بار یہ معاملہ ہوا، کبھی چاند کو دیکھا، کبھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا، پھر چاند کو دیکھا، پھر آپ کے چہرے کو دیکھا، میں موازنہ کر رہا تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں موازنہ کر رہا تھا کہ چاند زیادہ خوبصورت ہے یا میرے نبی کا چہرہ زیادہ خوبصورت ہے، لیکن آخر میں جو میں نے فیصلہ کیا وہ یہ کیا کہ میرے نبی کے چہرے کے سامنے چاند کی روشنی بھی پھیکی پڑ گئی تھی۔ اللہ، اس نبی کو مارا گیا کس لیے؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی، جنگ احد سے بھی زیادہ خطرناک دن آپ کے اوپر گزرا ہے، جہاں آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے، آپ کے سر پہ چوٹ آئی، آپ کے گال میں زرا کے خود گڑ گئے، فوارہ خون کا فوارہ نکل پڑا چہرے سے، کیا اس سے بھی سخت دن آپ پہ گزرا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں، کہا کہ عائشہ، اس سے بھی سخت دن مجھ پہ گزرا ہے جب میں طائف کے سڑکوں پہ اللہ کی دعوت کے لیے مار کھا رہا تھا۔ اللہ، سب نے یہی کہا ہے، سب نے یہی کہا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء سے زیادہ خصوصیات ملے، لیکن اس پہلو کو اکثر لوگ فراموش کر دیتے ہیں۔ سب نے کہا کہ حسن یوسف دمے عیسیٰ ید بیضا داری، آنچے خوباں ہما دارن تو تنہا داری۔ سارے انبیاء کو جو خوبصورتی ملی، جو خصوصیات ملے، وہ اکیلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے، لیکن اس پہلو کو لوگ چھوڑ دیتے ہیں
کہ بابا آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ تک جتنے انبیاء نے دعوت کے کام میں تکلیفیں نہیں جھیلی، اتنی تکلیفیں اکیلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھیلی. اکیلے جتنے تکلیف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلے جھیلنی پڑی، وہ تکلیف تمام انبیاء کی تکلیفوں پہ اکیلے بھاری. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت. ہم ان کے امتی ہیں.